پہلی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں اور میرے ساتھ آپ منسلک ہیں کچھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور ابھی تک میں نے آپ کے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی کہ آپ چرس پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے۔ میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ آپ کو کہا ہے کہ پیو، نہ کہا ہے نہ پیو۔ مجھے پتہ ہے آپ میرے پاس آتے ہیں تو اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، اس لیے میں تو صبر کر سکتا ہوں، بینگ اے پروفیشنل میں اس بات پہ صبر کر سکتا ہوں کہ ایک دن آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ نے چرس چھوڑ دی ہے، یا آپ 3 دن ہو گئے ہیں، یا 5 دن ہو گئے ہیں، یا 10 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں اور آپ کے ساتھ میری ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ 27 ایئرز کے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا موڈ خراب رہتا ہے۔ یہ بات آپ مجھے خود بھی بتاتے ہیں کہ موڈ خراب رہتا ہے، اور آپ اس موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے چرس استعمال کرتے ہو جو کہ آپ کے اوپر ورک نہیں کرتی صحیح طرح۔ جو بندہ چرس پیتا ہے اور اس کا موڈ پھر بھی خراب رہتا ہے اور زولافٹ کھاتا ہے یا کوئی میڈیسنز بھی لیتا ہے جو کہ موڈ کو ٹھیک کرنے والی ہے، اور اس کا موڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے موڈ ایشو تو ہے۔ اب اصولاً آپ کا موڈ اصولاً چرس پینے سے ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ چرس اسی لیے لوگ پیتے ہیں کہ اب ان کا موڈ ٹھیک ہو، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ چرس کی کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی، اور وہ چرس پیتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کچھ بہتر محسوس ہوتا ہے، اور پھر زیادہ دیر، جیسے 10 بجے رات چرس پی ہے، 1 بجے تک بہتر فیل کیا ہے، پھر گھر آئے ہیں، سامنے ماں مل گئی ہے، عین اسی ٹائم پہ چرس نے اثر کرنا بھی چھوڑا ہوا ہے، اب ماں مل گئی ہے، پوچھ رہی ہے کتھوں آئے سے، تو بندے کو لگتا ہے کہ چرس تو اثر کر رہی تھی، یہ ماں نے میرا نشہ اتار دیا۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں کوئنسیڈنس ہے، آپ کو راس نہیں ہے۔ ایک چیز یہ پہلا طے ہے کہ آپ کو راس نہیں ہے۔ آپ کے کچھ فرینڈز ہیں جو چرس پیتے ہیں اور ان کو راس ہے، اور ان کے گھروں میں یہ مسائل نہیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہیں، اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ چرس سب لوگوں کے اوپر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، شراب سب لوگوں کے اوپر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ کو چرس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کی چرس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، اور وہ زندگی پسماندہ ہوتی، وہ زندگی پسماندہ ہوتی۔ جو لوگ نشہ کر کے فنکشنل ہوتے ہیں ان کی زندگی ان کے پوٹینشل کے مطابق نہیں ہوتی، جتنی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اتنا وہ آسمان پہ نہیں جاتے۔ صلاحیتیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں پر نشہ ان کو نیچے کھینچ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی وہ فنکشنل ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ جن کے جسم میں میٹابولزم کی خرابی ہو جاتی ہے، وہ جب چرس پیتے ہیں تو ان کے چرس میں جیسے برکت نہیں رہتی، اور وہ چڑچڑے ہوتے ہیں چرس کے باوجود۔ حالانکہ چرس اس لیے لوگ نہیں پیتے کہ وہ چڑچڑے ہوں، لوگ اس لیے نہیں چرس پیتے کہ وہ لڑائیاں کریں، لوگ اس لیے چرس پیتے ہیں کہ وہ سکون ہو، ٹھنڈ ہو ان کو، اور لوگ اسی لیے نشہ کرتے ہیں کہ وہ پرسکون ہو۔ لیکن نشہ کرنے کے باوجود ایک ایڈکٹ کی لڑائیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے نشے کا اثر اس پہ ہو نہیں رہا ہوتا مطلوبہ، اور آپ اپنی طرف سے سوچتے ہو، لیکن اگر آپ اپنی امی کی طرف سے سوچو کہ ان کی جگہ میں ہو کے سوچوں، تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی کہ وہ ان حالات میں بھی چرس پیے بغیر گزارا کر رہی ہیں۔ آپ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ چرس نہیں پی رہے ہیں تو مجھے یہ سن کے حقیقی خوشی ہوئی، پھر مجھے آپ کے خراب موڈ کی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی بات سننے کی بجائے اٹھ کے چلا گیا ہے، کہ اس تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن وہ انڈور میں رہا ہے اور اپنی سوبرائٹی کو، چیزوں کو کسی نہ کسی طرح مینج کر رہا ہے، اور آپ آؤٹ ڈور میں ہیں، اور آپ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور آپ دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی امی نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ایز اے سنگل پیرنٹ تقریباً ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ کی باتوں سے بھی پتہ چلا، میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ کی بات سے بھی پتہ چلا کہ ایز اے سنگل مدر انہوں نے ذمہ داری اٹھائی۔
you belong to a very affluent family also. لیکن وہ افلوئنس آپ کو فائدہ کوئی نہیں دے رہی, نقصان دے رہی ہے. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ ریزنس کہ وہ جو افلوئنس ہے, وہ جو ریپیوٹ ہے, فیملی کی اتنی شاندار ریپیوٹ ہے کہ کہیں جا کے نام لے کے میں اس فیملی کا ہوں اور دروازہ کھل جائے, وہ ریپیوٹ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے, اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خراب موڈ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیتے ہیں. یعنی جب آپ کا اپنا ہی موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے ہی خوش کوئی نہیں ہے, تو آپ نے کسی کو کیا خوشی دینی ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں تو اس میں سے ایک آدھ لڈو آپ اس کو دیں گے, ایک اس کو دیں گے, ایک اس کو دیں گے. تو اب یہ دن گزرنے والے ہیں اور آپ نے بہتر ہو جانا ہے, مجھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یو ہیو اے گریٹ پوٹینشیل. اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید اب آپ کی جنریشن میں آپ ہی ہیں فلیگ کیریئر, کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا. جھنڈا اٹھانے والے تو آپ ہی ہیں, اور جو ہی آپ تھوڑے بہتر ہوں گے آپ جھنڈا اٹھا لیں گے, اور آپ کو جو ایک رائزنگ بورڈ ہے وہ بہت اچھا ملا ہوا ہے, اور آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے کہ میں ایسے تھا, میں ویسے تھا, میری لڑائی ہوتی تھی, میری نہیں ہوتی تھی, تو وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, شیم ایک ایسی چیز ہے, یہ شیم اٹیک ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے بھلے انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ شیم ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کسی سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں اگلا بندہ مجھ سے بات کرے گا کہ نہیں, اور محض پیچھے وجہ شیم کی ہوتی ہے, اور آگے بڑھ کے بندہ بات نہیں کرتا کہ میں بات کروں گا تو دوسرا مجھے جھٹک تو نہیں دے گا. آگے بڑھ کے اچھے انسان سے دوستی نہیں کرتا کہ اچھا وہ اچھا انسان ہے تو مجھ سے دوستی نہیں کرے گا. یہ شیم جو کہ ہماری گھٹی میں پڑی ہے, جو ہمارے ڈی این اے سے ابھر کے ہمیں تنگ کرتی ہے, اس شیم کے خلاف یہ فائٹ ہے. کیونکہ یہ آپ فائٹ جیت لیں گے, مجھے پتہ ہے یو آر بیونڈ ڈینجر, مجھے پتہ ہے کہ اب آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ کی جو تکلیف ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی امی نہیں سمجھ سکتی, وہ میں سمجھ سکتا ہوں. میں ایک پروفیشنل ہوں, مجھے پتہ ہے آپ تکلیف میں ہیں, اور وہ تکلیف اندر سے چیخیں مارتی ہے, اور وہ آپ کی امی نہیں سمجھ سکتی. شی از ناٹ اے پروفیشنل, ان کی اپنی تکلیف ہے, وہ اس کو بڑا مشکل سمجھتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں 3 زخمی ہوں اور مرہم رکھنے والا کہاں سے آئے گا, مجھے بتا دیں. وہ ایک آپ پرسونا ہے نا کہ یو آر سپوز ٹو بی اے بگ بردر, اور وہ چھوٹا ہے, مطلب تھوڑا لاڈلا ہے. تو یہ تو فیکٹس آف لائف ہیں. اگر آپ بگ بردر ہیں تو ہیں. اب اس میں اگر آپ اس وقت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں تو کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس فضا میں 3 لوگ رہتے ہیں اور تینوں کو ہر وقت ہیلپ کی ضرورت ہے, اور آپ کو تو چاہیے کہ گھر میں ہی ایک کونسلر رکھ لیں. لوگ میڈ رکھتے ہیں, لوگ ڈرائیور رکھتے ہیں, لوگ برتن دھونے والے رکھتے ہیں, کپڑے دھونے والے رکھتے ہیں. آپ تینوں کو سوٹ کرتا ہے, گھر میں ایک آدھ کونسلر رکھ لو کہ جس کو جب بھی ضرورت ہو تو آپ اس کو آواز دے کے کہیں آؤ ہمیں ہیل کرو, مرہم لگاؤ. But this doesn't happen like this. تھوڑا آپ کو وقت ساتھ ساتھ آرام آ جائے گا, اور میں صرف آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ خطرے کے دن گزر گئے, مشکل دن گزر گئے, آسان دن آنے والے ہیں, خوشخبری آنے والی ہے. You have to wait patiently and see what happens. Good afternoon, sir. Good afternoon. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.